بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ، دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ بنگلور میں گستاخانہ پوسٹ کرنے والا گرفتار، گڑبڑ میں مرنے والوں کی تعداد 3 ہو گئی۔ جھڑپوں کے دوران بنگلور کی سڑکیں میدان جنگ بن گئیں، متاثرہ علاقوں میں کرفیو۔ درجنوں مسلم نوجوان گرفتار، حکومت نے کہا فسادیوں سے نقصانات کی بھرپائی کی جائے گی۔ انڈیا میں ایک بار پھر 61,000 نئے کووڈ کیس، تلنگانہ کے ضلعوں میں وائرس تیزی سے پھیلنے لگا۔ رشیا نے ویکسین پر شبہات رد کر دیے، کہا مسابقت کی وجہ سے الزامات لگائے جا رہے ہیں۔ نیوزی لینڈ میں نئے کووڈ کیسوں سے الیکشنز خطرے میں پڑ گئے، پورے ملک میں لاک ڈاؤن پر جمعے کو ہوگا فیصلہ۔ برطانیہ ریسیشن میں داخل، معیشت میں 20% سے زیادہ کی گراوٹ۔ ترکی میں آیا صوفیہ مسجد کھولنے کے بعد کووڈ کیسوں میں اضافہ، کئی ایم پیز بھی متاثر۔ کملا ہیرس کا چناؤ جو بائیڈن کا ماسٹر اسٹروک، افریقنز، ایشینز اور عورتوں کی تائید مل سکتی ہے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل۔ بنگلور کے گڑبڑ سے متاثرہ تمام علاقوں میں کرفیو لگا دیا گیا ہے۔ پولیس نے کہا ہے کہ صورتحال قابو میں ہے۔ ایک کانگریس ایم ایل اے کے رشتہ دار کی طرف سے فیس بک پر پیغمبر اسلام کی شان میں گستاخی پر مبنی پوسٹ کے بعد بنگلور کے بعض علاقوں میں گڑبڑ ہوئی۔ مسلمانوں کے ایک گروپ نے پولیس اسٹیشن میں ایم ایل اے کے رشتہ دار کے خلاف مقدمہ درج کرنے اور اس کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا، لیکن پولیس نے ٹال مٹول سے کام لیا، جس پر ہجوم بھڑک اٹھا اور 2 پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے گئے۔ اس کے علاوہ ایم ایل اے کے مکان پر بھی حملہ کیا گیا۔ پولیس نے ہجوم کو قابو میں کرنے کے لیے فائرنگ کر دی، جس سے 3 نوجوان جاں بحق ہوئے اور کئی زخمی ہوئے۔ ایم ایل اے کے گھر اور پولیس اسٹیشن کے سامنے کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی گئی، جن میں پولیس کی گاڑیاں بھی شامل ہیں۔ جھڑپوں میں درجنوں پولیس والے زخمی ہوئے۔ بنگلور کے پولیس کمشنر نے بتایا کہ گستاخانہ پوسٹ کرنے والے شخص نوین کو گرفتار کر لیا ہے۔ پولیس کمشنر کمل پنت نے بتایا کہ نوین کے علاوہ 110 ملزمین کو گرفتار کیا گیا، جن پر آگزنی، پتھراؤ اور پولیس پر حملوں کا الزام ہے۔ یہ واقعہ بنگلور کے علاقے پلکیشی نگر میں پیش آیا۔ رکن اسمبلی کے رشتہ دار نے پولیس پوچھ تاچھ کے دوران کہا کہ اس کا فیس بک اکاؤنٹ ہیک کر لیا گیا تھا۔ کانگریس رکن اسمبلی اکھنڈ سرینواس مورتی اور اس کے رشتہ داروں کے مکانات اور دفتروں کو نشانہ بنایا گیا۔ جھڑپوں کے دوران پلکیشی نگر کا علاقہ میدان جنگ کا نظارہ پیش کر رہا تھا۔ جگہ جگہ جلی ہوئی گاڑیاں، کانچ کے ٹکڑے، پتھر اور اینٹیں نظر آ رہے تھے۔ زخمیوں میں کم سے کم 50 پولیس والے شامل ہیں۔ یہ گڑبڑ منگل کی رات 7 بجے شروع ہوئی اور کم سے کم 5 گھنٹوں تک جاری رہی۔ پولیس نے بتایا کہ سوشل ڈیموکریٹک پارٹی آف انڈیا کے مزمل پاشا اور 6 دوسروں کو بھی گرفتار کیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ احتجاجیوں کے ایک گروپ نے زبردستی پلکیشی نگر، بھارتی نگر، کمرشل اسٹریٹ اور تانتیری روڈ پر دکانوں کو بند کرایا۔ 2 بڑے ہجوموں نے پولیس اسٹیشنز پر حملے کیے۔ یہ پولیس اسٹیشنز کے جی ہلی اور ڈی جے ہلی ہیں۔ کرناٹک کے وزیر داخلہ بسوراج بومائی نے گڑبڑ کی وجہ سے ڈیزاسٹر مینجمنٹ کی ایک میٹنگ ملتوی کر دی۔ انہوں نے منگلور سے بنگلور پہنچتے ہوئے حالات کا جائزہ لیا اور پولیس عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ریاستی حکومت گڑبڑ کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ فسادیوں نے پبلک پراپرٹی اور گاڑیوں کو نقصان پہنچایا اور انہیں ہی نقصانات کی بھرپائی کرنی پڑے گی۔
انہوں نے بتایا کہ کرناٹک کے چیف منسٹر یدیورپا نے ایک میٹنگ بلائی جس میں فسادیوں سے نقصانات کی رقم وصول کرنے کے بارے میں فیصلہ کیا گیا۔ تقریباً 100 مسلم نوجوانوں نے ڈی جی ہلی اور آس پاس کے علاقوں میں ایک مندر کے باہر انسانی زنجیر بنائی تاکہ گڑبڑ کرنے والوں سے مندر کی حفاظت کی جا سکے۔ کرناٹک کے وزیر مال آر اشوکا نے بنگلور کی جو گڑبڑ ہے اسے سوچی سمجھی کارروائی قرار دی اور کہا کہ فسادات کے ذمہ داروں سے سختی سے نمٹا جائے گا اور اس بات کو یقینی بنانے کے قدم اٹھائے جائیں گے کہ ایسے واقعات دوبارہ پیش نہ آئیں۔ انہوں نے کانگریس ایم ایل اے اکھنڈ سرینیواس مورتی سے ملاقات کے بعد میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے یہ بات کہی۔ اب بات کرتے ہیں کووڈ 19 کی۔ ہندوستان میں ایک مرتبہ پھر 61,000 نئے کووڈ کیس پائے گئے، اس کے علاوہ 834 نئی موتیں ہوئیں۔ ورلڈومیٹر ویب سائٹ کے مطابق انڈیا میں کووڈ 19 سے متاثر لوگوں کی تعداد 23,50,000 ہو گئی ہے، جبکہ 47,000 کے قریب جانیں جا چکی ہیں۔ ہندوستان کے کووڈ کیس 7 اگست کو 20 لاکھ ہوئے تھے۔ ایک دن پہلے کووڈ 19 کے کیسوں میں کچھ کمی آئی تھی اور یہ تعداد 55,000 سے کم ہوئی تھی، لیکن اب پھر سے ایک دن میں 60,000 سے زیادہ معاملات درج کیے گئے۔ آئی سی ایم آر نے بتایا کہ اب تک 2,60,00,000 سے زیادہ سیمپلز کا ٹیسٹ ہو چکا ہے۔ ملک بھر میں پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران 56,000 سے زیادہ مریض ٹھیک ہوئے۔ یہ ایک دن میں اب تک ریکور ہونے والے مریضوں کی سب سے بڑی تعداد ہے۔ اب تک تقریباً 16,40,000 لوگ کووڈ 19 سے متاثر ہونے کے بعد ٹھیک ہوئے ہیں اور ریکوری ریٹ 70.38% ہو گیا ہے۔ ملک میں فی الحال 6,44,000 ایکٹیو کیسز ہیں، جو جملہ کیسوں کا تقریباً 28% ہے۔ تلنگانہ میں 1,900 کے قریب نئے کووڈ کیس پائے گئے اور 9 موتیں ہوئی۔ ریاست کا ریکوری ریٹ 72.49% بتایا گیا۔ 1,897 نئے کیسوں میں سے 489 جی ایچ ایم سی میں پائے گئے۔ اس دوران صحت عہدیداروں نے بتایا کہ اب وائرس ضلعوں میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے۔ تازہ کیسوں میں سے 82% جی ایچ ایم سی سے باہر کے ہیں۔ ایک ہیلتھ بلیٹن میں کہا گیا کہ ریاست کا ڈیتھ ریٹ کم ہو کر 0.77% ہو گیا ہے، جو قومی اوسط سے بہتر ہے۔ کووڈ 19 کیسوں میں اضافے کے باوجود انٹرنس امتحانات رکھنے کے حکومت کے فیصلے کے خلاف این ایس یو آئی کے کارکنوں نے پرگتی بھون پر ہلہ بولنے کی کوشش کی۔ پی پی ای کٹ پہنے ہوئے کارکنوں نے پرگتی بھون کی دیوار پر چڑھنے کی کوشش کی۔ سابق صدر جمہوریہ پرنب مکھرجی کی حالت نازک بنی ہوئی ہے، جو حال ہی میں کووڈ 19 پازیٹیو پائے گئے تھے اور ان کی برین سرجری ہوئی تھی۔ پتہ چلا ہے کہ وہ وینٹیلیٹر سپورٹ پر ہیں۔ انہیں دماغ میں کلاٹ نکالنے کی سرجری کے لیے ایک آرمی ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ چھتیس گڑھ کے سابق چیف منسٹر رمن سنگھ کی بیوی کووڈ پازیٹیو پائی گئی ہے، جس کے بعد رمن سنگھ بھی آئسولیٹ ہو گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کووڈ 19 کی عالمی صورتحال کیا ہے۔ رشیا نے اس کی کووڈ ویکسین کے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دے کر رد کر دیا ہے۔ وزیر صحت میخائیل موروشکو نے کہا کہ یہ الزامات مسابقت کی وجہ سے لگائے گئے ہیں کہ رشیا کی کووڈ ویکسین محفوظ نہیں ہے۔ ماسکو کی طرف سے کووڈ ویکسین کی منظوری کے اعلان پر بعض ایکسپرٹس نے شبے کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ صرف 10% کلینکل ٹرائل کامیاب رہے اور رشیا کے سائنٹسٹ سیفٹی سے زیادہ قومی وقار کو اہمیت دے رہے ہیں۔ رشیا کے صدر ولادیمیر پوٹن نے اس ویکسین کی تیاری کا اعلان کیا تھا اور کہا تھا کہ اس ویکسین کو خود ان کی بیٹی پر آزمایا گیا اور وہ بہتر محسوس کر رہی ہیں۔ رشیا کے کووڈ 19 کیسز 9 لاکھ سے زیادہ ہو گئے ہیں۔ رشیا کووڈ 19 سے بری طرح متاثرہ چوتھا ملک ہے۔ پچھلے 24 گھنٹوں کے دوران رشیا میں 5,100 نئے کیس پائے گئے۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں 129 لوگوں کی موت ہوئی۔ اس دوران جرمنی کے وزیر صحت نے کہا کہ انہیں رشیا کی کووڈ ویکسین پر شک ہے۔ امریکہ نے اپنی کووڈ ویکسین کی 100 ملین ڈوزز کے لیے دوائیں بنانے والی ایک کمپنی ماڈرنا کے ساتھ $1.5 بلین کا ایک کانٹریکٹ سائن کیا ہے۔ دنیا بھر سے میں اب وقت ہو گیا چھوٹے سے بریک کا۔ بریک کے بعد کچھ اور خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ امید ہے بریک کے اس پار بھی ہمارا آپ کا رابطہ بنا رہے گا۔
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं हूं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके इलाके में दुनिया की गोश से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार फिर। बेंगलोर में गुस्ताखाना पोस्ट करने वाला गिरफ्तार। गड़बड़ में मरने वालों की तादाद 3 हो गई। झड़पों के दौरान बेंगलोर की सड़कें मैदान जंग बन गई। मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू। दर्जनों मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार। हुकूमत ने कहा फसादियों से नुकसानात की भरपाई की जाएगी। इंडिया में एक बार फिर 61,000 नए कोविड केस। तेलंगाना के जिलों में वायरस तेजी से फैलने लगा। रशिया ने वैक्सीन पर शुबहात रद्द कर दिए। कहा मुसाबकत की वजह से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में नए कोविड केसों से इलेक्शंस खतरे में पड़ गए। पूरे मुल्क में लॉकडाउन पर जुमे को होगा फैसला। बर्तानिया रिसेशन में दाखिल। मईशत में 20% से ज्यादा की गिरावट। तुर्की में आया सूफिया मस्जिद खोलने के बाद कोविड केसों में इजाफा। कई एमपीज भी मुतासिर। कमला हैरिस का चुनाव जो बाइडेन का मास्टर स्ट्रोक। अफ्रीकन्स, एशियंस और औरतों की ताईद मिल सकती है। जायरेक्ट ने कोविड-19 की खबरों के सिलसिले को। न्यूजीलैंड की हुकूमत कोरोना वायरस पर पाबंदियों के बारे में जुमे को फैसला करेगी। वजीर आजम जासिंडा आर्डर्न ने कहा है कि कैबिनेट पूरे मुल्क में पाबंदियां लगाने के बारे में गौर के लिए एक मीटिंग करेगी। एक दिन पहले खबर आई थी कि न्यूजीलैंड में 102 दिनों बाद पहली मरतबा कोविड केस पाए गए हैं, जिसके बाद मुल्क के सबसे बड़े शहर ऑकलैंड में चारशंबे से जुमे तक पाबंदियां लगाई गईं। न्यूजीलैंड के ओहदेदार इस बात की तहकीकात कर रहे हैं कि 3 महीने बाद किस तरह कोविड-19 के केसेस सामने आए हैं। समझा जा रहा है कि सामान की मुंतकिली के दौरान वायरस फैला होगा। इस दौरान न्यूजीलैंड के नए कोविड केसों की वजह से मुल्क के इलेक्शंस खतरे में पड़ गए हैं। पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने का फैसला भी टाल दिया गया है। कोविड केसों के मद्देनजर यह फैसला किया गया। न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट को चारशंबे की सुबह डिसॉल्व किया जाने वाला था ताकि 9 सितंबर को मुल्क में नए इलेक्शंस की तरफ पहला कदम उठाया जाए। ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया रियासत में 24 घंटों में 21 कोविड मौतें हुई और 410 नए केस पाए गए। ये अब तक के सबसे बड़े फिगर्स हैं। मेक्सिको में 926 नई कोविड मौतें हुई, जिसके साथ ही मुल्क की कोविड मौतें 54,000 से ज्यादा हो गई। इसके अलावा 6,700 नए इन्फेक्शंस पाए गए और वहां के जुमला केसेस 5 लाख के करीब बढ़ रहे हैं। फ्रांस में अब रोजाना तकरीबन 2000 नए केस पाए जा रहे हैं, जो 3 हफ्ते पहले रोजाना 1000 थे। स्पेन की सूरत हाल भी खराब है। तुर्की में आया सूफिया मस्जिद खोलने के बाद कोविड-19 केसों में इजाफा हुआ है। सेहत ओहदेदारों ने ये बात बताई। 24 जुलाई को आया सूफिया मस्जिद खोलने की तकरीब में तकरीबन 3,50,000 लोगों ने हिस्सा लिया था और नमाज अदा की थी। कुछ 500 मेहमान जो मस्जिद के अंदर थे कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें एमपीज और जनरल्स भी शामिल हैं। आया सूफिया मस्जिद में नमाजों के वक्त सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के उसूलों का आमतौर पर ख्याल नहीं रखा गया। ईद उल अजहा के बाद से तुर्की में कोविड-19 केसों में इजाफा देखा जा रहा है। बर्तानिया तकनीकी तौर पर रिसेशन में दाखिल हो गया है और ओहदेदारों ने कहा है कि बहुत बुरा वक्त आने वाला है। बर्तानिया 11 साल में पहली मरतबा रिसेशन में दाखिल हुआ, जिसकी वजह कोविड-19 के असरात हैं। 2020 के दूसरे क्वार्टर में मईशत 20.4% तक गिर गई, जो अब तक किसी भी बड़ी मईशत के लिए सबसे ज्यादा है।
چانسلر رشی سوناک نے وارننگ دی ہے کہ بڑے پیمانے پر نوکریاں جا سکتی ہیں اور بہت برا وقت آنے والا ہے۔ کووڈ 19 کیسوں میں اضافے سے یورپ کی کئی حکومتیں پریشان ہیں۔ اب الگ الگ ملکوں کی کووڈ 19 صورتحال پر سرسری نظر ڈالتے ہیں۔ ویتنام کے وزیر اعظم نے کہا کہ کرونا وائرس کے خلاف لڑائی میں اگلے 10 دن کافی اہم ہوں گے۔ فلپائن کی حکومت رشیا کی کووڈ ویکسین خریدنے کے لیے ماسکو سے بات چیت کر رہی ہے۔ فرانس میں پولیس ماسک پہننے کے اصول پر سختی سے عمل کرانے کی کوشش کر رہی ہے۔ ہانگ کانگ میں 62 نئے کووڈ کیس پائے گئے۔ انڈونیشیا میں 2000 نئے کیس اور 80 نئی موتیں ریکارڈ کی گئیں۔ بروسلز میں تمام عوامی مقامات پر ماسک پہننے کو لازمی کر دیا گیا ہے۔ سنگاپور میں 42 کووڈ کیس ریکارڈ کیے گئے جو 5 مہینوں کی سب سے کم تعداد ہے۔ چائنا کے جنگزو شہر میں ایک عورت صحت یاب ہونے کے بعد پھر کووڈ پازیٹیو پائی گئی۔ فیس بک نے کووڈ 19 کے بارے میں غلط معلومات پھیلانے والے 7 ملین پوسٹ ہٹا دیے ہیں۔ ہانگ کانگ کی کیتھے پیسیفک ایئر لائنز نے 2020 کے پہلے 6 مہینوں میں $1.27 بلین نقصان کی تصدیق کی ہے۔ چائنا کے نئے کووڈ کیس ایک ہندسے میں پہنچ گئے ہیں اور 9 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے۔ ارجنٹائن میں کووڈ موتیں 5000 سے زیادہ ہو گئی ہیں۔ ملک میں منگل کو 7000 سے زیادہ نئے کیس پائے گئے۔ یو اے ای میں 246 نئے کیس ریکارڈ کیے گئے اور کوئی نئی موت نہیں ہوئی۔ اب دیکھتے ہیں کچھ غیر کووڈ خبریں۔ امریکہ میں ڈیموکریٹک پارٹی کے صدارتی امیدوار جو بائیڈن نے نائب صدر کے عہدے کے لیے کملا ہیرس کو امیدوار بنایا ہے۔ یہ فیصلہ ایک ماسٹر اسٹروک بھی ہو سکتا ہے اور یہ کئی لحاظ سے اہمیت رکھتا ہے کیونکہ کملا ہیرس نہ صرف ایک عورت ہیں بلکہ ان کا تعلق افریقہ اور ایشیا سے ہے۔ کملا ہیرس کے والد افریقہ اور ماں انڈیا سے تعلق رکھتے تھے۔ اس طرح انہوں نے اس چناؤ کے ذریعے امریکہ میں رہنے والی کئی مائنورٹیز کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی۔ کملا ہیرس نائب صدر کے عہدے کے لیے امیدوار بننے والی پہلی بلیک عورت بنی ہے۔ کملا ہیرس کے والد جمائیکا سے تعلق رکھتے تھے۔ 55 سالہ کملا ہیرس فی الحال کیلیفورنیا سے امریکہ کی سینیٹر ہیں۔ سابق صدر براک اوباما نے اسے ایک بہت اچھا فیصلہ قرار دیا۔ 77 سالہ بائیڈن نے ایک ٹیکسٹ میسیج کے ذریعے اپنے حامیوں کو اس چناؤ کی خبر دی۔ بائیڈن نے اپنے ٹیکسٹ میسیج میں کہا کہ ہم مل کر ٹرمپ کو ہرا سکتے ہیں۔ اس طرح نائب صدر کے عہدے کے امیدوار کے لیے کئی دنوں سے جاری سسپنس ختم ہو گیا۔ کملا ہیرس کو چننے کی وجوہات بیان کرتے ہوئے بائیڈن نے کہا کہ ٹرمپ جب سے صدر بنے ہیں انہوں نے سب کچھ برا کیا ہے۔ انہوں نے ایک ایسی معاشی پالیسی اپنائی جس سے محنت پر دولت کو اہمیت دی گئی اور کارپوریشنز اور ان کے دوستوں کو فائدہ پہنچایا گیا۔ انہوں نے لوگوں کو بانٹا اور سیاسی مقصدوں کے لیے نفرت کو ہوا دی اور امریکیوں کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا۔ کملا ہیرس پہلی مرتبہ سینیٹر بنی تھیں۔ انہوں نے جنوری 2019 میں صدارتی مہم بھی شروع کی تھی لیکن کچھ مہینوں بعد وہ خود ہی صدارتی دوڑ سے باہر ہو گئیں۔ اس سال کے شروع میں انہوں نے بائیڈن کی امیدواری کی تائید کر دی۔ بائیڈن کے ساتھ ان کے اچھے تعلقات نہیں رہے۔ دونوں کے بیچ پچھلے سال CNN کے ڈیبیٹ میں تکرار بھی ہوئی تھی لیکن پچھلے کچھ مہینے سے ان کے درمیان صلح کی کوششیں کامیاب ہوئیں۔ کملا ہیرس نے کئی موقعوں پر امیگرنٹس کے مفادات اور ان کے حق کے لیے آواز اٹھائی۔ اپنے ماں باپ کے درمیان طلاق کے بعد انہوں نے کینیڈا میں تعلیم حاصل کی۔ وہ کیلیفورنیا کی اٹارنی جنرل بننے والی پہلی بلیک عورت تھیں۔ اپنی امیدواری کے بعد کملا ہیرس نے ٹویٹ کیا کہ بائیڈن امریکی عوام کو ایک کر سکتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی پوری زندگی ہمارے لیے لڑائی لڑتے ہوئے گزاری۔ صدر کی حیثیت سے وہ ایک ایسا امریکہ بنائیں گے جو ہمارے خوابوں کے مطابق ہوگا۔ امریکہ میں 3 نومبر کو صدارتی الیکشنز ہونے والے ہیں اور آثار یہ بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کو ان الیکشنز میں دھکا لگ سکتا ہے جس کی ایک بڑی وجہ ان کی پالیسیاں ہیں اور خاص طور پر کووڈ 19 ریسپانس کی وجہ سے بھی لوگ ان سے خوش نہیں ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کملا ہیرس کے چناؤ پر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ شرپسند ہیں، بری ہیں اور بد اخلاق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جو بائیڈن کے ساتھ مہم کے دوران ان کا رویہ بہت برا رہا۔ ترکی نے کہا کہ وہ گریس کے ساتھ بات چیت کے ذریعے تنازعات حل کرنا چاہتا ہے۔ ترکی اور گریس دونوں نیٹو کے رکن ہیں اور علاقے میں ہائیڈرو کاربن کے وسائل پر دعووں کی وجہ سے ان میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ حالیہ عرصے میں اس تناؤ میں اضافہ ہوا جب انقرہ نے بحیرہ روم کے ایک متنازع علاقے میں وسائل کی کھود شروع کی۔
यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि उसने साउथ एशिया के मुल्कों बांग्लादेश, इंडिया और नेपाल को सैलाब की सूरत हाल से निमटने के लिए 1.65 मिलियन यूरो दिए हैं। यूरोपियन सिविल प्रोटेक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन एड ऑपरेशंस ने यह बात बताई। इनमें से 5 लाख यूरो हिंदुस्तान में इस्तेमाल किए जाएंगे। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। बेंगलोर में गुस्ताखाना पोस्ट करने वाला गिरफ्तार, गड़बड़ में मरने वालों की तादाद 3 हो गई। झड़पों के दौरान बेंगलोर की सड़कें मैदान जंग बन गई, मुतासरा इलाकों में कर्फ्यू। दर्जनों मुस्लिम नौजवान गिरफ्तार, हुकूमत ने कहा फसादियों से नुकसानात की भरपाई की जाएगी। इंडिया में एक बार फिर 61,000 नए कोविड केस, तेलंगाना के जिलों में वायरस तेजी से फैलने लगा। रशिया ने वैक्सीन पर शुबहात रद्द कर दिए, कहा मुसाबकत की वजह से इल्जामात लगाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में नए कोविड केसों से इलेक्शंस खतरे में पड़ गए, पूरे मुल्क में लॉकडाउन पर जुमे को होगा फैसला। बरतानिया रिसेशन में दाखिल, मईशत में 20% से ज्यादा की गिरावट। तुर्की में आया सूफिया मस्जिद खोलने के बाद कोविड केसों में इजाफा, कई एमपीज भी मुतासिर। कमला हैरिस का चुनाव जो बाइडेन का मास्टर स्ट्रोक, अफ्रीकन्स, एशियंस और औरतों की ताईद मिल सकती है। ये थी आज की खबरें। अब शजीउल्लाह फिरासत को दें इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।